بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پبلک فورم کے پی کے اسپیشل ایپیسوڈ میں میں ذکی الرحمان آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کے یوٹیوب چینل اور پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی ہماری لائیو سٹریمنگ اس وقت جاری ہے۔ ویلکم یو آل جی ناظرین، آپ یہ اس سلسلے کا جو اسپیشل ہمارا شروع ہوا ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے، پلس پیس سے کیسے یوتھ رہے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرے، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھیں کہ ان کے اور ہمارے یا ہمارے اور ان کے مذاہب میں کیا خوبصورت چیزیں ہیں، سب میں ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ماحول پہ بھی بہت توجہ دے رہے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج کل الگور نے جو فرسٹ ٹائم کہا تھا وارم ویدر کے حوالے سے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، تو لوگوں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا، لیکن وہ بندہ اس کے تھرو الیکشن جیتنے کے قریب آ گیا۔ اس وقت لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ کتنا بڑا پرابلم ہے۔ جب عمران خان صاحب فرسٹ ٹائم یو این گئے اور انہوں نے گلوبل وارمنگ کی بات کی اور انوائرمنٹل ہیزرڈز کی بات کی، تو اس وقت ہمیں فیل نہیں ہوا، لیکن ابھی جب ریسنٹ بارشیں ہوئی اور اتنی تباہی ہوئی تب ہمیں فیل ہوا کہ یار یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیتھ کے حوالے سے اور ہمارے جو فیتھ کے مختلف لیڈرز ہیں وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس پہ بہت خوبصورت ایک ڈسکشن آج ہم نے ارینج کی ناظرین۔ سب سے پہلے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے ساتھ ایک بہت میرے اچھے دوست، سب سے پہلے بہت سینئر ہمارے اسکالر ہیں ناظرین، بہت خوبصورت ہمیشہ ان کی رائے ہوتی ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی بھی موضوع پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک پرسنالٹی دی ہے خوبصورت، ساتھ میں علم بھی بہت دیا۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی حافظ ڈاکٹر عبدالغفور صاحب، پروفیسر بھی ہیں اور اسکالر بھی ہیں۔ میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور کبھی کبھی ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ لگاتا ہوں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی شو۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے لگ رہے ہیں سر، ایور گرین جیسے ہر دفعہ آپ لگتے ہیں، اس سے زیادہ ایسے مزیدار باتیں اب کریں گے تو ہم کیوں اچھے نہیں لگیں گے۔ تھینک یو سر۔ اچھا ناظرین، دوسرے ہمارے اسی پروفیشن سے ریلیٹڈ ایجوکیشنسٹ ہیں ناظرین، اور زوالوجی پڑھاتے ہیں، بہت خوبصورت علم ہے ان کا۔ ان سے پتہ کریں گے انوائرمنٹ کے حوالے سے، پھر اس میں انسانوں اور جانوروں پہ اس کا جو اثر ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی پروفیسر زیغم حسن صاحب، السلام علیکم جی۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے بعد جی حافظ غفور صاحب کے ساتھ ہمارے ایک اور بڑے خوبصورت انسان جو مدرسے میں ٹیچ کرتے ہیں، اور حسن مدنی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم حسن مدنی صاحب، ویلکم ٹو دی شو جی۔ اور آخر میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی ہمارے بڑے پیارے دوست، بہت سے پروگرامز میں آپ دیکھ چکے ہیں انہیں، اور بہت خوبصورت بات بھی کرتے ہیں، پلس ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں اپنی خوبصورت سے کمیونٹی کو۔ بابا جی گرپال سنگھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم بابا جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بابا جی پوری دنیا وزٹ کرتے ہیں، کبھی ایک ملک میں ہوتا ہے کبھی دوسرے۔ لاسٹ ٹائم جب ان سے میری بات ہوئی تھی تو اب تھائی لینڈ میں تھے، کہاں پہ؟ ملیشیا میں تھے۔ تو بابا جی گرپال سنگھ جو ہیں وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں اور بزنس بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کی خوبصورت بات یہی ہے کہ ہر ایک کمیونٹی والے آزاد ہیں، اور چاہے وہ بزنس کرتے ہیں اور چاہے وہ ایجوکیشنسٹ ہوں، چاہے اسکالرز ہوں۔ شروع کرتے ہیں جی باتیں ہم حافظ عبدالغفور صاحب سے۔ سر بتائیے کہ سب سے پہلے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور اس میں فیتھ لیڈرز جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی سر۔ ذکی الرحمان صاحب، آپ نے بہت خوبصورت تمہید رکھی، اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس وقت یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا ہے۔ بالکل۔ اور پوری دنیا جو ہے اس موسمیاتی تغیر سے پریشان ہے۔ بے شک۔ اب دیکھیں، پہلے بارشیں ہوتی تھی سردیوں میں، اب بارشیں جو ہیں وہ خزاں میں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ صحیح۔ پہلے بارشیں ہوتی تھی ساون میں، اب بھادو میں شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے سیلاب بہت کم آتے تھے، اب سیلاب جو ہے جگہ جگہ آتے ہیں، اور کراچی ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا 1 ماہ پہلے کہ وہ سیلاب کی وجہ سے اس کے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ یہ ایک موسمیاتی تغیر جو آ چکا ہے پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں، اس کے بہت سے وجوہات ہیں جی۔ لیکن آپ نے فیتھ کے حوالے سے پوچھا، تو فیتھ
کہ پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ فیت عقیدے کو کہتے ہیں، ٹھیک، اور اس میں جو ہماری ایک تنظیم ہے، مختلف عقائد کے ساتھی اور دوست ہم اکٹھے ہوئے ہیں، جی بالکل، اور اس کو ہم فیت فرینڈ کہتے ہیں۔ زبردست، عقیدہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، ٹھیک، مذہب ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ مثلا بابا جی کے بارے میں آپ نے بھی بتایا کہ بڑا انٹرنیشنل لیول کا آدمی ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو ہے ملنگوں کی طرح آتا ہے، بیٹھتا ہے اور گپ شپ لگاتا ہے، اور جب بھی اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ باہر کے ملکوں کی سیر تو چھوڑیے، اپنی جیب سے خرچ کر کے یہاں ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، زبردست، اور والنٹیئرلی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں عوام کو اور انسانیت کو ایک پیغام دوں اور ایک سبق دوں۔ بہت خوبصورت آپ نے جو یہ بات کی نا پوائنٹ، اس کو جاری رکھیے گا، جی جی، لیکن وہ پوائنٹ آپ کا میں نے پکڑ لیا ہے کہ مذاہب عقیدے مختلف ہیں، پرابلم تو ایک ہی ہے نا ہماری، پرابلم ہے کیا؟ دیکھیں نا جی، اب مسلمان بھی ہوا کی ضرورت رکھتا ہے، صحیح بات ہے، اور نان مسلم بھی رکھتا ہے، پانی مسلمان بھی پیتا ہے، نان مسلم بھی پیتا ہے، آکسیجن مسلمان بھی لیتا ہے، نان مسلم بھی لیتا ہے، بالکل، درخت کی ضرورت مسلمان کے لیے بھی ہے اور نان مسلم بھی اس کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے صفائی جو ہے وہ مسلم کے لیے بھی ہے، نان مسلم کے لیے بھی۔ کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ گندگی پیدا کرو، کسی مذہب میں بھی بالکل، تو فیت جو ہے اور پھر فیت کے لیڈرز جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مواعظ میں، اپنی تقاریر میں، کانفرنسوں میں اپنے عوام کو اس بارے سے ایجوکیٹ کریں اور ان میں شعور پیدا کریں کہ اس وقت موسمیاتی تغیر جو آ چکا ہے اس کا سدباب کیسا کرنا ہوگا، اور اس کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا سوری، جی جی جاری رکھیے گا، جی خیر، پوائنٹ یہی سے لیں گے ہم۔ یہ چینجز جو ہیں سر، یہ چینجز جو ہیں زیغم صاحب، کیا یہ اب ہمیں فیل ہو رہی ہیں یا بہت عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے؟ جی بات جس طرح سر نے کہا کہ یہ مسئلہ صرف ہمارے ملک کا نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور یہ آج سے اب ہمیں بالکل ابھر کے سامنے آ گیا ہے تو محسوس ہونا شروع ہوا ہے، یعنی سیریسلی ہم نے ابھی لی ہے، کیونکہ اب وہ جس کو کہتے ہیں کہ اب ہمارے سر سے پانی گزر چکا ہے۔ یہ سائنسدان اس بارے میں یہ جو عالمی تبدیلیاں ہیں، جو موسمیاتی تبدیلی ہے اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، جی عالمی گرماؤ، ساری دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ پچھلے 100 سال میں تقریباً یہ کوئی 1.86 ڈگریز فارن ہیٹ بڑھ چکا ہے۔ بالکل، سمندروں کی سطح، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، سمندروں کی سطح اونچی ہو رہی ہے۔ اب ہمارا ایک دوست ملک ہے، اسلامی ملک ہے مالدیپ جزیرے ہیں، وہ مسلسل سمندر اونچا ہو رہا ہے اور جزیرے ڈوب رہے ہیں۔ اگلے 25 سال میں مالدیپ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو اس طرح کے پھر ابھی یہ باتیں پچھلے تقریباً 30-40 سال سے تو بہت شدت سے سائنسدان بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کے کہے پہ کسی کو یقین نہیں آتا، لوگ نہیں مانتے تھے۔ لیکن اب پچھلے 10 سال میں تقریباً لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ ہاں واقعی یہ تو ٹھیک کہتے تھے، اب تو تباہی بالکل سر پہ آ کھڑی ہوئی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جب یہ مسئلے شروع ہوئے، اب ہمارے ملک میں آپ ابھی بھی لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی، اور سب سے اہم بات ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، یہاں جی انسان کی کوئی قدر نہیں ہے، آپ جو ہے وہ جانوروں کی اور درختوں کی بات کرتے ہو، درخت ہے تو کٹ سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم انسان کی قدر بھی کرتے ہیں تو کون اسے مانتا ہے؟ آپ کو میں پولیو کی مثال دیتا ہوں، ناظرین آپ نے دیکھو کہ پولیو کے قطرے، اب پولیو کے قطرے علاج ہے ایک بیماری کا، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں ایک افواہ سی آ جاتی ہے، پھر بچوں کو قطرے نہیں پلاتے ہیں۔ کرونا اتنی خطرناک ہے، اس کا علاج نہیں ہے، لیکن پولیو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، لیکن اس کا علاج ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں، اور جیسے انہوں نے ابھی سر نے، اچھا زیغم صاحب اب بات جاری رکھیں پلیز۔ تو بالکل اب یہ دیکھیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو ہم جب نیگلیکٹ کرتے ہیں، جب اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے تو وہ مسئلہ بڑھتا جاتا ہے اور پھر آخرکار اب جب ہم نے سیریسلی اس کو لیا ہے تو کیا بہت دیر تو نہیں ہو گئی؟ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ پہلے تو سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ دیر ہو چکی ہے، لیکن ابھی پچھلے دنوں ہمیں اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ملا اور اندازہ ہوا یہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا بند ہو گئی۔ تو سائنسدانوں نے اب جو اسٹڈیز کی ہیں ان سے اندازہ ہوا کہ یہ جو 6 مہینے تقریباً دنیا بند رہی ہے، ٹرانسپورٹ بند رہی ہے اور کارخانے بند رہے ہیں، تو اس سے ایک دم بہت بڑی چینج آئی ہے۔ بہت یعنی انوائرمنٹ میں اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریپیئر کرتی ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو الحمدللہ اب ساری دنیا سے یہ پچھلے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی کم ہوئی ہے۔ اس میں جو بہت سی ایسی زہریلی گیسیں ہوا میں موجود تھیں
وہ بھی کم ہوئی ہے. ایک چیز جس کو ہم اسموگ کہتے ہیں, بڑے بڑے شہر جو ہیں ان کے اوپر سردی میں خاص طور پہ ایک ڈسٹ کا اور دھوئیں کے بادل چھا جاتے ہیں اور لوگوں کا دم گھٹنے لگتا ہے, لوگ شہروں سے بھاگتے ہیں, ہزاروں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس میں, بالکل بیماریاں شروع ہوتی ہیں, گلے خراب ہیں اور مسلسل. تو اس سال دسمبر جنوری میں اور اس کے بعد بھی یہ کام نہیں ہوا, اور ہوپ فلی اگلے سال بھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جو ہوا میں ڈسٹ تھی وہ کافی کم ہوئی ہے. تو دیر ابھی بھی نہیں ہوئی, اگر ہم کوشش کریں تو ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. لیکن سوچ یہ ہے کہ صرف سیریسلی ہم سنجیدگی سے طے کریں کہ ہمیں یہ مسئلہ, پہلے بات تو یہ کہ مسئلہ ہے, دوسرا یہ کہ اس مسئلے کا حل بھی ہے, اور تیسری بات یہ کہ اس مسئلے کے حل کو پھر ہم امپلیمنٹ کریں اور اس پہ کام کرنا شروع کریں. تو انشاءاللہ یہ بہت دور کی بات نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ناظرین, جیسے ابھی زیغم صاحب نے کہا کہ اٹ واز بلیسنگ ان ڈسگائز, 6 مہینے جو تھے اس کی وجہ سے شاید ہم بہت بڑی آفت سے بچ گئے, ماحولیاتی آفات جو آنے. مجھے ابھی بھی یاد ہے جی, ورڈزورتھ, کیتس شیلے, یہ اس وقت جب انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی انگلینڈ میں تو یہ لنڈن چھوڑ کے چلے گئے اور کنٹری سائڈ میں انہوں نے اپنا وہ کہتے ہیں پشتو میں جنگڑا بسا لیا, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پہ رہ کے وہ خوبصورت یہ کبھی ڈیفوڈلز کے پہ نظم لکھتے تھے, کبھی وہ ریور پہ نظم لکھتے تھے تاکہ لوگوں کو نیچر سے پیار پیدا ہو. 1952 میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بہت خطرناک سموگ آیا تھا, پورے انگلینڈ کو اس نے گھیر لیا تھا. 5 سے لے کر 9 دسمبر آئی تھنک, ہاں, یہ پورا انگلینڈ بند تھا. اور اس وقت جو پرائم منسٹر تھے ونسٹن چرچل, ان کی حکومت گرنے پہ آ گئی تھی, اتنا مسئلہ ہو گیا تھا. تو اور لوگوں نے ریئلائز نہیں کیا تھا کہ یہ فاگ, یہ اسموگ جو ہے یہ اتنی زیادہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ویدر چینج ہوا ہے. ویدر جب چینج ہوا ہے تو یہ ساری زہر نیچے آ گیا, 36,000 لوگ مر گئے. اس وقت یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا, پہلی دفعہ یہ ہوا. تو آئی تھنک کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے تقریباً بچا لیا کرونا کی وجہ سے, لیکن اس کو ہی جاری رکھتے ہیں. بات کرتے ہیں مدنی صاحب آپ بتائیے گا, اسلام میں ڈیفینیٹلی, بلکہ ہر مذہب میں ہے, آپ جہاں پہ رہیں اس جگہ کو صاف رکھیں. ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس سے بھی اپنے آپ کو ایک طرح سے ہمیں پیچھے چھڑانا ہے. اس سے خوبصورت ماحول ہوگا تو میرا خیال ہے, مطلب لٹرلی بھی خوبصورت ماحول ہو اور ویسے بھی خوبصورت ماحول ہو. آلودگی چاہے ماحول کی ہو یا انسان کی کمیونٹی میں آ جائے, دونوں خطرات دیتی ہیں ڈیفینیٹلی. کیا کہیں گے مدنی صاحب آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلے تو اس مسئلے کو بنیادی طور پہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور اس کے عوامل کیا ہیں. چونکہ ہم دین کی روشنی میں اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اسلام اس کو بڑا سیریسلی لیتا ہے. آپ دیکھیں قرآن کی یا اسلام کی بنیادی جو شروعات ہوتی ہیں وہ آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہوتی ہیں, اور اس میں آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا کہ تم زمین پہ ہمارے خلیفہ ہو. تو زمین پہ جتنی چیزیں ہیں وہ ان کے ہاتھ میں امانت دے دی گئی. پھر آدم علیہ السلام کے بچے ہوئے اور ہم انسان دنیا میں. تو یہ دنیا جو کائنات ہے, یہ جو کچھ بھی ہے, پانی ہے, دریا ہے وغیرہ, یہ انسان کے ہاتھ میں امانت ہیں. اب دین کا ایک تصور ہے کہ تم کو جب امانت دی جائے گی تو پھر اس کا پوچھا بھی جائے گا. بالکل. تو یہ آپ کو یہ تصور دین دیتا ہے, یہ بھی قانون آپ کو یہ تصور نہیں دے رہا. پھر آپ انسان کی زندگی پہ ذرا اگر غور کریں کہ انسان پتھروں کے دور سے شروع ہوا, اس کی ایک طرح کی زندگی سی. ابتداءً اگر آپ انسان کو دیکھیں تو وہ ماحول سے یا نیچر سے اپنے لیے فائدہ اٹھایا کرتا تھا اپنی ضرورت کے تحت. ویری نائس. پھر جب آپ آگے آتے ہیں اور آپ انڈسٹریلائزیشن کے دور پہ آتے ہیں اور وہاں پہ پورا پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے کہیں اور, تو وہاں پہ ایک بہت بڑے حصہ جو ہے دنیا کا, اس کا ورلڈ ویو چینج ہو جاتا ہے. بالکل. کیونکہ انڈسٹریلائزیشن ایک ریبیلین تھا, ایک خاص سوچ کے خلاف ایک سوچ آئی تھی, اور اس میں جو بنیادی تصور تھا وہ مادیت کا تھا کہ جو حقیقت ہے معروضی وہ مادے کو حاصل ہے, کہ جو آپ کے حواس سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایک چیز حقیقت ہے تو وہ صرف میٹر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے انسان کو جب زراعت اور انڈسٹریلائزیشن یہ دور شروع ہوا اور آپ کی پروڈکٹیویٹی ملٹیپلائی ہونے لگی, تو انسان کے لیے پھر یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے.
اب انڈسٹریز کا بنیادی نشانہ زمین بنا, پانی بنا اور درخت, فارسٹ بنے. بالکل ٹھیک ہے, اب یہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہوئے, ہم نے انہی چیزوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, اور انہی کے رد عمل میں پھر گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینجز وغیرہ وہ اسی کی وجہ, اور اس کا علاج بھی تقریباً یہی ہے کہ آپ کے واٹر ریسورسز جو ہیں وہ صاف ہوں, آپ کے فارسٹ وہ زیادہ ہوں. اب ہم دیکھیں گے کہ اسلام اب کیا کہتا ہے. دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام جب جہاد کے لیے کسی کو بھجواتے تھے تو اس کے لیے خاص احکام دیتے تھے. ان میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ دشمن کے علاقے پہ اگر تمہیں فتح حاصل ہو یا لڑائی کے دوران تمہیں موقع ملے تو درختوں کو نہیں کاٹنا, سبحان اللہ, فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا, صحیح بات ہے, پانی کے جو ریسورسز ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا. بہت اچھا. اب یہ اس زمانے میں یہ سوچ ہی ایک الگ تھی, لیکن رسول اللہ علیہ السلام کو احساس تھا کہ یہ بنیادی وہ چیزیں جن سے انسان کی زندگی وابستہ ہے, تو جنگ کے دوران بھی چونکہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. ایک جگہ پہ صحابہ کرام کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہاں پہنچیں تو اس چشمے سے پانی نہیں پینا جب تک میں نہ آ جاؤں. کچھ صحابہ کرام نے پی لیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے, پھر انہوں نے وہ پانی اٹھایا, وہ پیے, پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ چشمہ اگر یہ لوگ میری بات مان لیتے اور اس سے پانی نہ پیتے, اور میں جب آیا اور میں نے چلو میں پانی اٹھایا اور اس وقت میرا لعاب دہن بھی اس میں شامل ہو گیا, تو یہ آج چشمہ جو ہے یہ پورے عرب کو سیراب کر دیتا. کہنے کا مطلب یہ کہ ان کو اس وقت سے ہی یہ اندازہ تھا کہ ماحول کی خوبصورتی کے لیے پانی سب سے پہلے, جنگلات, اس کے بعد درخت ہو گئے, پہاڑ ہو گئے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور درخت کے بارے میں تو رسول اللہ علیہ وسلم اس قدر تاکید کرتے ہیں. ایک حدیث ہے, رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسی حالت ہو کہ تمہارے ہاتھ میں پودا ہو اور قیامت قائم ہو جائے اور تمہیں یہ موقع ملے کہ تم پودا لگا سکتے ہو تو پودا لگا کے ہی اٹھنا. یعنی قیامت کے روز میں کہ تمہیں موقع ملے کہ تم ایک پودا لگا سکتے ہو تو لگا کے ہی اٹھنا. اس سے زیادہ آپ کیا دیکھیں. پھر رسول اللہ اچھا, یہ گناہ تو چلو ٹھیک ہے, لیکن یہ غلط کام بھی ہے, اور میرا خیال ہے سارے مذاہب میں یہ گناہ ہوگا کہ اگر آپ اپنا گھر بنانے کے لیے یا کوئی سڑک بنانے کے لیے آپ درخت کاٹتے جائیں. بالکل, اس پہ ایک بڑی حدیث زندگی ہے نا, وہ بھی لائف ہے. رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی شخص نے کسی ایسے بیری کی درخت یا جو درخت سایہ دیتا ہو اس کو بلا ضرورت کاٹا, یعنی جو مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ یا جانوروں کی چراگاہ کی جگہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اس کے پیشانی سے پکڑ کے اوندے منہ جہنم میں پھینک دے گا. یہ درخت کاٹنے پہ ہیں کیونکہ اس سے فوائد ہیں انسان کو, جانوروں کو. اور پھر پانی کے بارے میں تو رسول اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا حدیث, حتیٰ کہ وضو کے دوران رسول اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ زیادہ پانی استعمال نہ ہو وضو کے لیے. ایک صحابی وضو کر رہے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسراف نہ کرو, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب کیا وضو کے دوران بھی؟ کہا کہ ہاں, جب تم اکیلے وضو کر رہے ہو تب بھی, یا اگر تم کسی جاری نہر کے کنارے بیٹھے ہو تب بھی پانی کا زیادہ استعمال نہیں کرنا. واہ واہ. سر آپ کیا کہیں گے جی, ہمارے سکھ برادری میں کیا ہے اس کے حوالے سے, انوائرمنٹ کے حوالے سے یا گرینری کے حوالے سے, ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے کیا کیا تعلیمات ہیں, ذرا بتائیے گا. اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے, ایک نور تے سب جگ اپجا کون بلے کو مندے. انتہائی اہم ٹاپک ہے اور ہونا چاہیے, وقت کی ضرورت ہے. تمام مذاہب میں جو ہے, جو جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بنا رہے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ جو نیچرس چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی گزارنے کے مختلف طریقے تھے, جیسے کہ پانی, درخت, یہ ساری چیزیں انہوں نے پیدا کی. اور سیم جو ہے ہمارے مذہب میں یہ ہمارے پاس امانت ہے, ہم نے ان سے فائدہ بھی لینا ہے, ان کا خیال بھی کرنا ہے. اور اس کو جیسے جناب نے بتایا, درخت لگانا سکھ مذہب میں بھی بہت اہم ہے. اور پرانے زمانے کے جو لوگ تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے وہ بھی جو ہے کیا کرتے تھے, درخت لگاتے تھے. کیوں لگاتے تھے؟ کیونکہ جب سے مذہب سٹارٹ ہوا تو لوگ اسی طریقے سے وہ پودے لگا رہے تھے کہ مطلب اگر مجھے فائدہ نہ دے تو میرے نسل در نسل کو جو ہے وہ فائدہ دیں گے. تو سکھ مذہب میں بھی جو ہے ان کا خاص خیال ہے کہ ان کو لگانا بھی ہے اور ان کا خیال بھی کرنا ہے. ماحول اور صفائی کے لیول سے بھی یہی خیال ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ جو ہے اس وقت کی ضرورت ہے, اور تمام چیزیں اگر سائنسدان اس قسم کے تجربے کرتے ہیں یا مطلب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اتنی جانیں کیوں گئی ہے. ریسنٹلی جو ہے پاکستان میں 10,400 لوگ جو ہے
سیلاب زلزلے اور اس قسم کی چیزوں سے جو ہے وہ شہید ہوئے. تو ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ ان کی وجہ جو ہے یہ ہے کہ ہم درخت کاٹتے ہیں, پانی میں بھی گند ڈالتے ہیں, جو قدرتی نیچر ہے اس میں ہم مداخلت کرتے ہیں, ہم خیال نہیں کرتے. ایک چیز میں سوچ رہا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم نے کہا ہم درخت نہیں کاٹیں گے, ہم درخت نہیں کاٹیں گے تو جو لکڑی سے چیزیں بنتی ہیں, میں نے کہا میں شیشے سے بناؤں گا, شیشے کی انڈسٹری آ گئی. میں نے کہا یار میں صوفہ ریگزین سے بناؤں گا, میں نے لکڑی چھوڑ دی, میں ریگزین پہ آ گیا, اس کی انڈسٹری آ گئی. اب دونوں طرف خطرات ہیں, یا تو ہم یہ کریں کہ فارسٹ جو کاٹیں اس کی جگہ اور درخت لگائیں, بالکل, اگر لکڑی یوز کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم دوسری چیزیں بنائیں گے یا دوسری چیزوں سے بنائیں گے اپنی ضرورت کی چیزیں, تو انڈسٹری زیادہ لگے گی, سموگ آئے گی. آپ کے ذہن میں کیا طریقہ آتا ہے اس کا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ہم درخت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, کوئی فیکٹری مختلف چیزیں جو ہیں ان سے بنتی ہے, تو اس کے مقابلے میں جتنا ہم خرچ کرتے ہو چاہیے کہ اتنا ہم لگائے, چاہے وہ شیشے کی انڈسٹری ہو یا لکڑی کے حوالے سے ہو یا پانی کے حوالے سے ہو, کیونکہ مختلف کنٹریز میں پانی جو ہے وہ آنا ختم ہی ہو گئے. ہم اس کو کیسے سیو کر سکتے؟ ہم ان کو سیو بھی کرنا چاہیے, اور جتنا سیو کرتے ہو جتنی ہماری ضرورت ہے اپنی ضرورت تک ہی استعمال کرنا چاہیے. ضرورت سے زیادہ ہم خیال, ابھی فار ایگزامپل پشاور میں ہم گھروں میں نل کے کھولتے تو وہ بہتا رہتا ہے, ہمیں پانی اتنا ہی یوز کرنا چاہیے جتنا ہماری ضرورت کے مطابق ہو. اچھا, اس میں ایک اور حافظ صاحب, بلکہ آپ سے, حافظ صاحب ایک درخت کی فیلنگز ہوتی ہیں؟ جی بالکل ہوتی ہیں. میں سائنٹیفکلی نہیں پوچھ رہا, میں مطلب کوئی آپ کامن سینس, جی کامن سینس, اور کامن سینس بھی آپ دیکھیں کہ ایک درخت آپ نے لگایا, اس کو پانی نہیں دیا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس نے خشک ہو جانا ہے. اس کی اپنی ایک فیلنگ ہے, اور اس فیلنگ میں ایک چیز جو ہے احساسیت, وہ پانی بھی ہے. جب آپ اس کو پانی دیتے ہیں وہ تر و تازہ ہوتا ہے, سانس بھی لیتا ہے, پھر اس کے بعد وہ پھل دیتا ہے, پھر اس کی کلیاں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ پودوں کو پانی نہیں دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جل جائے گا اور خشک ہو جائے گا. پانی دینے کا شرعی طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ ہر ایک کو اس کی استطاعت قدر کے مطابق دیں. جس طرح کہ انہوں نے ذکر کیا وضو کا, وضو کے ساتھ ساتھ دیکھیں پانی جو ہے یہ انسان کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہے, اور صفائی جو ہے اس کا طریقہ کار یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اتنا پانی استعمال کریں جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے. آپ بازاروں میں جائیں, لوگوں نے دکانوں کے سامنے نلکے نکالے ہوئے ہیں, ٹوٹیاں ان کی جو ہیں وہ بہتی ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ وہ بند کرے, اور نہ کوئی اس کو بند کرنے کے لیے کہتا ہے. گلی محلوں میں آپ دیکھیں پانی جو ہے بہتا رہتا ہے, نلکے جو ہیں وہ بالکل خراب ہوتے ہیں, اس کی طرف دھیان کوئی نہیں دیا جاتا. تو پانی کا ضیاع جو ہے, اور یہ پانی صفائی, اسلام میں جو صفائی کی جو اصل روح یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے انسان کے اندر بھی صفائی پیدا ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہ صفائی ہونے سے آدمی تر و تازہ رہتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ تعالیٰ خود بھی صفائی کو پسند کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی کے حوالے سے حکم بھی دیتے ہیں, اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا, پڑھایا بھی ہوگا کہ الطہور شطر الایمان, بالکل یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اے پیغمبر, اے کملی اوڑھنے والے, تو اپنے آپ کو صاف رکھ, بالکل اپنے کپڑوں کو صاف رکھ, والرجز فہجر, اور اپنے سے گندگی اور آلودگی جو ہے اس کو دور کر دے. رجز کہتے ہیں آلودگی کو, بالکل یہ لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے یہ آلودگی کے لیے استعمال کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ دوسری وحی تھی میرا خیال ہے, دوسری وحی, بالکل. اور اسی صفائی کے ساتھ پھر آپ دیکھیں ابھی یہ کرونا آیا, اس کے کتنے فائدے ہیں جی. ہر 20 منٹ کے بعد, گھنٹے کے بعد ہاتھ صاف کرو, 20 سیکنڈ تک. وہی تعلیمات, وہ تعلیمات جو 1400 سال پہلے, جو ہر مذہب دیتا ہے صفائی کے حوالے سے. اچھا سر, ایک اور چیز جو میرا جو کویسچن تھا وہ میں زیغم صاحب سے پوچھوں, بڑے انٹرسٹنگ ہے یہ, کہ کیا ایک درخت رو سکتا ہے؟ میں فیلنگز کے حوالے سے اس طرح بھی پوچھ رہا ہوں نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے, تو جب ممبر بنا اور وہ کھجور کے ساتھ ٹیک نہیں لگے, کھجور رونے لگی. مطلب لٹرلی یہ اس کی فیلنگز تھی کہ اب مجھے وہ حاصل نہیں ہے, وہ ایک لمس حاصل نہیں ہے جو اس سے پہلے حاصل تھا. اس طرح بہت سے واقعات ہر مذہب میں نے اسٹڈی کی ہے, مجھے ملے ہیں
کہ نیچر، سر ہم بچپن میں ایک ورڈ یوز کرتے تھے مدر نیچر، وہ پھر ختم ہو گیا. اگر یہ ورڈ رہتا، کیونکہ اس وقت جب میں نے یہ ورڈ پڑھا تو میں بہت سینسیٹیو ہو گیا اس حوالے سے. اپنے باغیچے میں جو پھر درخت تھے مجھے کسی اور طرح نظر آنے لگے. یہ ماں ہے ہماری، یہ زمین، صحیح، اور اس کا خیال رکھنا ہے ہم نے. پھر اس کے بعد وہ ایکسپریشن ختم ہو گیا مدر نیچر کا. سو آئی تھنک دیٹ واز دا بگیسٹ مسٹیک وی ہیو ڈن کہ ہم نے وہ مدر نیچر بولنا ختم کر دیا. نیچر کے جتنے قریب انسان آتا ہے وہ آٹومیٹکلی پاک صاف ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، ہمارے آپ نے ٹورسٹ اسپاٹ دیکھے ہیں، کبھی گئے ہیں آپ وہاں پہ؟ ہاں جی، جانا وہاں کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ ہمارے تو سارے ٹورسٹ اسپاٹ اصل میں ہماری جو ایک قومی عادات ہیں ان کو کسی نے بنایا نہیں ہے. ہم ایک قوم نہیں بن پائے، ہم ایک ہجوم سا رہ گئے ہیں. اور پھر ایک ہمارے ذہنوں میں جو، یہ تو خیر اس سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم ایک زمانے میں انگریز کے غلام تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ حکومت کے خلاف جو بھی خرابی کر سکتے وہ کرو. یہ انگریز کو بھگانے کا ایک طریقہ نکالا تھا ہم نے. اب انگریز تو چلا گیا، لیکن وہ جو ذہنیت 200 سال میں ہم میں ڈیولپ ہوئی تھی کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے، سرکاری چیزیں اس کو توڑو، اس کو خراب کرو، تو اب جو کام نہیں تو انگریز جو صاف ستھرا رہتا تھا اس سے تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا. تو وہ ہم نے نہیں سیکھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ ہمارے ہاں یہ عادت ہی ڈیولپ نہیں ہوئی. آپ دیکھیں تو اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، لیکن کھانے کے بعد، چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد کہیں پراپر ڈسپوزل جس کو کہتے ہیں درست طریقے سے گاڑیوں کے شیشے کھولتے ہو ڈرم سے کوئی چیز گرتی ہے. اب میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں. ایک دفعہ یہاں صدر میں مسجد درویش کے سامنے والے سگنل پہ ایک خاتون تھی، میرے پاس تو ایک چھوٹی سی FX گاڑی ہے تو میرا بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا تھا. ایک خاتون تھی بڑی سی، کوئی گاڑی کا تو مجھے نام بھی نہیں آتا، جیپ تھی وہ جو 4 تو انہوں نے اس طرح کھولا اور باہر پھینک دیا وہ جوس کا ڈبہ. تو وہ مجھے کہتا اب بھی دیکھیں اس نے باہر پھینک دیا، یہ کیا؟ ان کو کہیں نا آنٹی کو اٹھائیں. میں نے کہا بیٹا آنٹی کو کون کہا، اب اشارہ کھل گیا، نہیں تو میں آپ کو کہتا جا کے اٹھا لو وہاں سے. صحیح بات ہے. تو ہمارے ہاں یہ چیزیں بچوں کو بھی نہیں سکھائی جا رہی ہیں اور بڑے بھی کوئی کیئر نہیں کرتے، خود پھینکتے ہیں. تو ظاہر ہے بچوں کا کون وہ. زیغم صاحب آپ دیکھیں نا، پارکوں میں اکثر لوگ بچوں کو لے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور جتنے ڈسپوزیبل چیزیں ہوتی ہیں وہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ڈسٹ بین ساتھ ہی یوز می لگا لکھا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے استعمال کرو یار. تو وہ اتنا کوئی نہیں کرتا کہ گندگی اٹھا کے وہاں رکھ دے. گندگی صفائی جو ہے جب انسان اپنے نفس کی کرے، اپنی جان کی کرے تو وہ کتنا حشاش بشاش اور تر و تازہ نظر آتا ہے. پھر آپ اپنے گھر کی صفائی کریں تو جو شخص اندر داخل ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ صفائی پسند ہیں. اور ہمارے ہاں کوڑا کرکٹ گھر کا صفا کر کے ہم دوسرے اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں. یہ اپنے آپ کو ایک فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بری عادت ہے. سر یہ اسی چیز پہ آتے ہیں کہ اب دیکھیں ہمارے پاس بہت سے، آپ کے پاس بھی ہوں گے قصے، آپ کے پاس بھی ہوں گے، آپ کے پاس بھی، آپ کے پاس بھی. ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ گند پھینکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بیمار ہوتے ہیں اس کے پوچھنے چلے جاتے ہیں. کتنی بڑی ایک ایجوکیشن ہمیں دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرو، ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کوشش کرو، ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے. اب میں لٹرلی ماحول پہ نہیں آ رہا، میں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں میں اس پہ آ رہا ہوں. کیونکہ وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا نا، آپ پانی اور درختوں کی احساسات کو کیا سمجھیں گے؟ پہلے انسان کے احساس کو سمجھیں. انسان کا احساس آپ کو ہوگا تو آپ پھر درختوں پہ جائیں گے، پانی پہ جائیں گے. ہم ایک جملے سے دوسرے کا دل توڑ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل ایسا کاٹ دار جملہ بولتے ہیں کہ اگلے کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے. بے شک. کسی کے مذہب پہ بول دیا، کسی کے فرقے پہ بول دیا، کسی کے عقیدے پہ بول دیا، کسی کی کپڑوں پہ، لباس پہ کہہ دیا، تو بس اس سے معاشرہ تقسیم در تقسیم ہونا شروع ہوتا ہے. وہ یہ جو ایک برا جملہ ہے نا جی، یہ ایک بہت بڑی دیوار ہوتی ہے، ایک بیریئر ہوتا ہے جو آپ کو دوسرے سے جدا کر دیتا ہے. تو اس لیے خوبصورت جملہ بولنا چاہیے، ریشمی الفاظ استعمال کرنے چاہیے. آپ کا میسج پہنچتا ہے، آپ کسی کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو اچھے الفاظ بھی موجود ہوتے ہیں. سر ہم ججمنٹل کیوں بنتے ہیں مدنی صاحب؟ ہر بات میں ہم ججمنٹل، ہم نے جج کرنا ہے ضرور. ہاں نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے بھائی، اور فتویٰ ڈز. یہ ججمنٹل بننے کا ہم میں کہاں سے آئی ہے عادت، اور وائی وی ٹرائی ٹو بی ججمنٹل؟ ہم فارغ بولتے ہیں. فارغ بہت ہے تو بزی کر دیتے ہیں نا سر آپ. یہی تو مسئلہ ہے کہ بزی کوئی نہیں. ہم نے ان کو بزی کرنا ہے. جب یہ اچھا
جی کرنے کا کچھ ہے نہیں، سچ اپرچونیٹیز نہیں ہیں آپ کی یوتھ کے پاس. آپ نے پارکس نہیں چھوڑے، آپ نے گراؤنڈز ان کے لیے نہیں رکھے. ہماری چیز عام آدمی کو اس کی طرف پھینک رہے ہیں. سر پارکس نہ ہونا، گراؤنڈز نہ رکھنا، یہ بھی آپ کے انوائرمنٹ کو تباہ کر رہا ہے. میں سوات سے ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے شاید دریا سوات سے خوبصورت دریا شاید ہی دیکھی. بے شک 3 سال سے سوات میونسپلٹی جو ہے وہ سارے ہوٹلز کا جو بھی فضلہ ہوتا ہے وہ دریا سوات میں پھینکتی ہیں. آپ کا ٹراؤٹ اس دفعہ نہیں آ رہا کیونکہ وہ اس یہ گن میں رہن. میونسپلٹی کر رہی ہے، گورنمنٹ کر رہی ہے. مائی لارڈ، اب کون پوچھ رہا ہے؟ آپ کالام جائیں، آپ کو ہر ہوٹل کا سیوریج کہاں پھینکا ہوا نظر آئے گا؟ وہ پانی میں پھینکا جاتا ہے. کیا لوگ اندھے ہیں یا کوئی گورنمنٹ اس کو دیکھ نہیں رہی؟ یہ تو آپ کا بنیادی ایسٹس ہیں، آپ اس سے ٹورزم آگے چلا سکتے ہیں، آپ اس کو کامیاب بنا، لیکن نہیں. تو چیزیں سر اس پانی میں تو اتنی میں آپ کی بات میں ایک اب تو مجھے نہیں پتا، لیکن جس طرح کا وہ پانی ہے. پانی کے حوالے سے آپ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب بھی نہ کرے. اتنی سخت وعید کر دی گئی ہے. تو ہم لوگ جو ہے گندگی کے ڈھیر میں ہیں، تو ہمارے پاس پھر پانی کیا رہے گا؟ ہماری صفائی کیا آئے گی؟ ہمارے پاس اس کے موسمی تغیرات کے حوالے سے کیا سبق آئے گا اور کیا ہم کام کریں گے؟ سر صفائی کا تو یہ ہے، انوائرمنٹ کی صفائی کے حوالے سے اگر آپ لوگ یہ پریشان ہیں کہ بھئی مجھ میں عاجزی نہیں ہے اور میں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا چاہتا ہوں، بڑی مشکل چیز ہے، بڑی مشکل سے آتی ہے. اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے، اپنے غرور کو مارنا ہوتا ہے، اپنی انا کو مارنا ہوتا ہے. اصل میں میں آتا ہوں اسی، آپ ہر روز اپنے گھر کا واش روم صاف کیا کریں. آپ اتنے عاجز ہو جائیں گے، اتنے ہمبل ہو جائیں گے، اور یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، سب سے بڑا ثواب کا کام یہی ہے. ہمارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں ایکچولی. وہ ان میں جو ایک ہے نا انا، یا ایک وہ اس چیز سے بھی اس کو روکتی ہے کہ میں اپنی گلی کے باہر درخت لگا دوں. میں کیوں لگاؤں؟ مدنی صاحب کیوں نہ لگائیں بھائی؟ وہ تو زیادہ عالم ہیں، نہ تو سارا کام مدنی صاحب کریں، مولانا صاحبان کر رہے ہیں، تو پھر کل کو وہ آپ پہ ڈیفینیٹلی وہ بھی کریں گے. کیا اسے کہتے ہیں سر؟ اپنا روب ڈالیں. ہاں، تو آپ خود بھی تو کچھ کریں. جی سر. اصل ہمیں ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت پشاور میں ہم بہت پانی کیوں نہ ضائع کر دیں، پھر بھی نلکے میں پانی آ رہا ہے. ابھی ہم پشاور سیلاب میں ڈوبا نہیں ہوا تو ہمیں وہ احساس نہیں آ رہا. یہ اس دن احساس آئے گا جب آپ کے نلکے میں پانی آنا بند ہو جائے گا، جب آپ کا شہر خدا نہ خواستہ ڈوبنے لگ جائے گا، جب آپ کو گرمی دیکھیں اگست میں ختم ہوتی تھی، اب سپٹمبر کے اینڈ تک آپ آ گئے لیکن اے سی کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا. یہ بل جب آپ کے ملٹی پلائی ہوتے ہی جائیں گے تب آپ کو احساس ہوگا. امریکہ کو احساس ہوا، ہریکینز آئے، ان کو کبھی کترینا آ رہی ہے تو کبھی کون آ رہی ہے تو کبھی کون آ رہا ہے ہریکین. جب پورا ہیوسٹن ڈوب گیا تب ان کو سمجھ آیا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی. سو آئی تھنک یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. تو اب یہ احساس آہستہ آہستہ بڑھتا. اب سوات کے لوگوں کو احساس ہوا، انہوں نے اب جو دیگر سورسز ہیں وہ استعمال کرنا شروع ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنی نالیاں جو گھروں کی تھیں وہ اب الگ سے بنانا شروع ہو گئے. تو دیکھیں جب آپ کو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا، ایک احساس بھی نہیں ہوتا کسی کو تب تک جب تک اس کو خود نقصان نہ پہنچ جائے. وہاں ان کو نقصان پہنچنا شروع ہوا تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگے. اچھا، اس میں تھوڑی سی عادات ہم نہیں بنا سکتے کسی کی؟ جیسے میں یہ سیکھنا چاہوں گا گرپال سنگھ صاحب سے. حسن عبدال ہم جاتے ہیں یا ہم وہاں جاتے ہیں کیا اب کرتارپور میں اور حسن عبدال میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں صفائی کے بہترین نظام ملتا ہے. اب یہ اکیلا گورنمنٹ تو نہیں کر رہا نا. اٹ مینس کہ گرپال یا اس کی فیملی یا جو جتنے بھی سیکیاتری ہیں ان کو بھی کچھ سکھایا جاتا ہے. بالکل. پاکستان میں بہترین صفائی آپ کو وہاں پہ ملے گی. کیا سکھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ چلیں یہ بتائیں. کیونکہ وہاں کے جو ہے مطلب ابھی جیسے آپ نے حسن عبدال کی بات کی اور اس میں قدرتی چشمہ ہے جسے پنجا صاحب کہتے ہیں، وہ پانی آج بھی اویلیبل ہے اور اسی شکل میں ہے، اور اس میں اس ایک قسم کی فش ہے جو 200 سال 250 سال پرانی ہے، اس کو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون سے نسل کے، لیکن آج بھی وہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ گردوارے کے یا ہر چیز کی جو ہے قاعدہ قانون ہوتا ہے، اور ہمارے لوگوں مذہب میں جو چیز ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ مطلب ہم جب ضرورت آ جائے اس چیز کو فالو کریں.
ہر ٹائم پہ مطلب جیسے کہ ہمارے جو ریلیجیس اسپیکرز ہوتے ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ایک ایک چیز پہ روشنی ڈالتے ہیں، اور روشنی ڈالنے کی وجہ سے جو ہے وہ چیز نہیں آتی. آپ نے گرودوارے کی صفائی کی بات کی، ظاہری سی بات ہے تمام مذاہب میں صفائی ہے، بالکل مذہب کا عقیدہ جو ہے وہ سخت ہونا چاہیے، اور ہمارے گرو گرنتھ صاحب ہو، قرآن پاک ہو، جو اس میں ہے وہ کسی کے پاس میں نہیں ہے، جو تعلیمات ہے. تو ہم دنیا میں جب بھی مشکلات آتے اور ہم حل کی طرف جاتے ہیں، اس پہ ریسرچ ہوتی ہے تو وہ ہمارے گرو گرنتھ صاحب یا قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے. تو کیوں نہ جب آفات آ جائے اور پھر ہم اسٹڈی کریں، تو اس کی بجائے اس پہ کام کرنا چاہیے. جناب نے کہا کہ پارک ختم ہو رہے یا ٹورزم، ہماری پاکستان میں جو خوبصورتی ہے وہ دنیا کی کئی جگہ پہ بھی نہیں ہے، جو موسم ہے اور جو سمندر ہے یا اور چیزیں ہیں، تو ہمیں اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے. بھائی نے یہ بھی کہا کہ ہم فری ہوتے ہیں، تو بجائے اگر ہم گورنمنٹ یا اداروں یا یونیورسٹی میں یہ لیولز ہونا چاہیے کہ ہم کیسے ملک کی ترقی اور خوشحالی کو آگے لا سکتے ہیں، یا پاکستان کو جس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں اس کو ہم کیسے ان کا نام اونچا کر سکتے ہیں. کیونکہ ہماری بھاشا جو ہے وہ پنجابی ہے، پاک کہتے ہیں پاک کو، آستان کہتے ہیں سرزمین کو. تو یہ بابا گرو نانک کی دھرتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی خوبصورتی ہم دنیا کو دکھائے، یہاں پہ جو پیار لگاؤ ہے وہ ہم ان کو دکھائے. اور ایک یاتری جو ہوتا ہے جی، اس کی انسٹرکشنز میں یہ لکھا ہوتا ہے یا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اگر کچھ کھانا ہے تو میں نے ریپر کہاں پھینک، کیونکہ بچوں کو بھی یہ آپ کو بتانا پڑتا ہے، تو کیا انسٹرکشنز ہوتی ہیں؟ وہ گردوارے کے اپنے میں سرور کی بات کر رہا تھا، تو سرور میں یہ ہے کہ جب آپ اس میں اشنان کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ نے انڈر ویئر پہننا ہے اور کوئی ڈریس نہیں پہننا ہے، تو کوئی گندگی آپ نے اس میں نہیں کرنی. اس میں پیش ہے وہ ایک خوراک اس کو دینا ہے جو اس کو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سیم باہر سے لا کر کچھ نہیں، بالکل. پھر سیم جو ہے آپ جب گردوارے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس کی بھی رول ہے. گردوارے کا مطلب ہے اللہ کا گھر، تمام مذاہب کے لوگ آ سکتے ہیں. اس کے جو ہے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، اس کے لیے سر بھی چھپانا پڑتا ہے. اگر کوئی نان مسلم آ جاتا ہے، کوئی مائنورٹی سے ہٹ کے آ جاتا ہے اور اس نے سر نہیں رکھا ہوتا ہے، سیم پھر لنگر خانے جاتے ہیں تو آپ جہاں سے پلیٹ لیں گے، گلاس لیں گے، کولی لیں گے، جہاں سے آپ نے لیا ہے وہاں پہ کھائیں گے. پانی آپ کو الگ جگہ سے ملتی، چائے الگ جگہ سے. حافظ صاحب بتائیے گا، یہ جب ہم کہتے ہیں نا مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جیسے انوائرمنٹ کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہم اکثر اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے، اس کو ہم بولتے ہیں، اس کو ہم محسوس نہیں کرتے. ہم نے بول دیا، بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے. ہم نے اس کو فیل کبھی نہیں کیا کہ یار اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیں. پریکٹیکلی کبھی نہیں کیا ہم نے اس کو. میں سچ بتا رہا ہوں، مطلب مے بی 10% 20% ہم کر لیں لیکن اس کے اوپر پورا عمل نہیں کرتے. وائی؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قول اور عملوں میں تضاد ہے، اور جب کسی کام کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے تو اس کام میں اخلاص نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. جب تک آپ اس پر خود عمل نہیں کریں گے تو دوسرا آپ کا بچہ، مثلا میں گھر میں بیٹھا ہوں، ایک مہمان آتا ہے، میں اپنے بچے کو کہتا ہوں اس کو کہ وہ گھر میں نہیں ہے، جھوٹ شروع ہو گیا اس کا. وہ تو جا کے آپ نے جھوٹ کی تعلیم دے دی اس کو. لیکن پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ سچ اس کو کہتے ہیں، سچ کی یہ اہمیت ہے، سچ کے یہ فائدے ہیں، سچ، اس پر کچھ اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے اس کا وہ عمل جو تھا وہ برعکس کر دیا. اگر میں اسے کہہ دیتا کہ بھئی میں موجود ہوں، اسے کو وہ فارغ نہیں ہے، یا پھر کسی وقت آ جانا، تو اس کو وہ جھوٹ بولنے کی جرت نہ ہوتی. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل الٹ جا رہی ہیں. وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک عورت اس کے پاس ایک بچہ لے کے آئی اور اسے کہا کہ جی یہ گڑ کھاتا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کو کل لے آنا. جب کل لے کے آئی تو اس نے اس کے سر پہ ہاتھ مارا اس بزرگ نے اور کہا کہ بچے گڑ مت کھایا کرو، گڑ کھانے سے دانت خراب ہوتے ہیں. تو اس بوڑھے کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میں کتنی دور سے آئی، یہی بات آپ کل کہہ دیتے. تو اس نے کہا کل تک تو میں بھی گڑ کھا رہا تھا، رات سے میں نے بھی فیصلہ کیا کہ گڑ نہیں کھاؤں گا. اچھا، یہ زیادہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں، کسی بزرگ کے حوالے سے ہے. تو پریکٹیکلی اس وجہ سے نہیں ہے. یہی ہے کہ ہم لوگوں کے قول اور عمل میں تضاد ہے. جب ہمارا قول اور عمل، اور یہ کسی مذہب کی بات نہیں ہو رہی ہے جی، یہ ایز اے نیشن، جیسے انہوں نے کہا کہ ہجوم سا ہے، تو اب ہجوم میں اب قول و فعل میں تضاد ہوگا، اسی وجہ سے یہ ہجوم بنا ہے ڈیفینیٹلی. جی بالکل. تو قرآن بھی یہ کہتا ہے نا، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں تم کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو.
بہت اچھی وہ بات کرو جو تم جو کر تم سکو. کر سکتے ہو. جب ایک کام میں کر نہیں سکتا تو کیوں کروں؟ تو اسی طریقے سے اگر ہم اپنے ینگ جنریشن کو صحیح طریقے سے ایجوکیٹ کریں اور خود دیکھیں استاد جو ہوتا ہے کیسے بتائیں گے سر امپورٹنس جو ہے ماحولیات کی امپورٹنس ان کو کیسے بتائیں گے؟ آپ بتائیں. ماحولیات کی امپورٹنس ان کو اس طرح بتائیں گے کہ پہلے ہم خود اس پہ عمل پیرا ہوں گے اور عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی صفائی کا خیال رکھیں گے. مطلب میں اپنے بیٹے کو کہوں کہ بھئی آپ کرکٹ کھیلتے ہو، کل سے آپ کا بیٹ نہیں بن سکے گا کیونکہ آپ درخت نہیں بو رہے ہو، لگا رہے ہو. مطلب ہی شوڈ نو کہ جو میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اس کی وکٹس، بیٹ، یہ سارا کچھ، ایون یہاں تک کہ وہ بال جو ہے وہ یہ سارا اسی انوائرمنٹ سے بن رہا ہے. تو اگر اس کو پتہ ہے تو وہ اس کی عزت کرے گا. سر جی اس پہ جانوروں کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے کیونکہ ہم صرف جب نیچر کی بات کریں تو اس میں صرف درخت لے آتے ہیں، پانی، پہاڑ. اینیملز کے بارے میں بتائیے گا کتنے امپورٹنٹ ہیں. پہلے ہمارے آپ کو یاد ہوگا ہمارے گھر میں امی بکری بھی پالتی تھیں، مرغیاں بھی پالتی تھیں. We were very close to them, نیچر سے بہت قریب. اب وہ چیز ہے نہیں. اس میں بڑا اچھی بات آپ نے کی، بڑا اچھا نقطہ اٹھایا. یہ جانور جو ہیں، درخت بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور درخت اصل میں موجود ہوں تو پھر ان جانوروں کو بھی بڑھوتری ملتی ہے. یہ ان کے سائے میں بیٹھتے ہیں، ان کے اوپر رہتے ہیں، گھونسلے بناتے ہیں. ان کے پتے جو ہیں ان کی غذا ہیں بیشتر کی، پھر ایک جانور دوسرے کی غذا ہے. تو اس طرح یہ پورا ایک سائیکل ہے جو اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے جس پہ چلتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب چونکہ ہم نے جو قدرت ہے، ماحول ہے، اس کو خراب کرنا شروع کیا ہے، تو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ جانور کم ہو رہے ہیں. ابھی آج کل میں ہی یہ بات ہے کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ریسرچ کر رہی ہے. یعنی میری اپنی آبزرویشن یہ تھی کہ پشاور میں آہستہ آہستہ جو چڑیاں ہوتی ہیں یہ ختم ہو رہی ہیں، کم ہوتی جا رہی ہیں. تو سائنس یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ ایک آبزرویشن کرتے ہیں، پھر آپ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، ہائپوتھیسس دیتے ہیں. ہائپوتھیسس. تو اب اس نے باقاعدہ سروے کیا ہے اور لوگوں سے بھی رابطہ کیا، اور وہ تو واقعی ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ آہستہ آہستہ پشاور میں سے چڑیاں کم ہو رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا تو گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ چھوڑتے تھے کہ جانور اس میں گھونسلہ بنائیں گے. وہ ایک محبت تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ میرے گھر میں جانور کا گھونسلہ ہو تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، برکت ہے. بیوٹیفل. یہ جو جانور کا گھونسلہ، یہ بڑی محبت ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے سے تھے، کمرے میں چڑیا وہ بنا لیتی، بعض دفعہ وہ پنکھے کے ساتھ ٹکرا کے مر جاتی. اتنا افسوس ہوتا، کئی دن ہم افسردہ رہتے. تو یہ جو آپ کے گھر میں پیٹس ہیں، آپ کے گھر میں جو جانور ہیں، یہ آپ کے بچے کے دل میں ایک نرمی کا احساس پیدا کرتے ہیں. آپ کے وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہے جس کا اگر پالتو جانور مر جائے، اس کی بلی مر جائے اور وہ زار و قطار رو رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں ایک محبت، ایک نرمی کا احساس پیدا کیا. بالکل. اور اسی لیے میں اپنے بہت سارے جاننے والوں کو کہتا ہوں کہ گھر میں ہمیشہ پیٹس رکھو چھوٹے بچوں کے لیے، تاکہ ان کے دلوں میں یہ احساس جاگزی ہو کہ ہاں یہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، اس سے محبت ہے، ایک نرمی کا احساس ہو. پھر دوسری بات یہ کہ جو جانور ہیں یہ کوئی ایسی گئی گزری چیز نہیں، ایک بہت بڑا بزنس ہے. پوری دنیا میں ایکو ٹورزم ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگ، اگر آپ کے ہاں ایسی نسلیں موجود ہیں جن کو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو دنیا اس سے اربوں ڈالر کما رہی ہے. ایگزیکٹلی. ہمارے پاس بہت سارے ایسے جانور ہیں، ہمارے پاس کالا ہرن ہے، ہمارے پاس دوسرے جاندار ہیں، ہمارے پاس ایون برفانی چیتا ہے ہمارے پاس. اب ہم چاہیں تو مارخور ہے، مارخور اب ایسی چیز ہے انڈینجرڈ ہے، لیکن ہم اس کو نہ تو پراپر مارکیٹ کر رہے ہیں اور نہ پراپر سیو کر رہے ہیں. بالکل. ہم ان کے احساس کریں، تعداد زیادہ ہو، لوگ صرف ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ کہ اچھا یہاں وائلڈ میں پھرتے نظر آئیں گے جی، چنکارا ہرن نظر آئے گا، غزال نظر آئے گا. غزالی آنکھیں بڑی مشہور ہیں. یہ غزالی آنکھیں ہوتی کس کی ہیں؟ بالکل. یہ تو ہرن کی آنکھ ہے، وہ اس میں، اور کتنی خوبصورت اس کی آنکھ ہوتی ہے غزال کی کہ قدرتی سرما اس میں لگا ہوا ہے. تو اب ہم ان جانوروں کا اگر کیئر ہی نہ کریں اور اس کا شکار کرتے رہیں، اور بس اس لیے کہ جی مجھے تو شکار کا شوق ہے، میرے پاس تو بندوق ہے تو میں نے تو برڈز ہی مارنے. اب ہمارے ہاں اللہ کی طرف سے مہمان پرندے آتے ہیں، یہ سائبیریا سے کونجیں اور بطخیں اور ایکویٹک برڈز چل کے آتے ہیں. موسم جیسی چینج ہوتا ہے وہاں سے آتے ہیں. یہ نومبر میں کہیں آنا شروع ہوتا ہے، اپریل میں پھر واپس جا رہے ہوتے ہیں، مارچ میں تقریباً. آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان کا جو آنے کا روٹ ہے اس پہ ہزاروں کے حساب سے شکاری ہیں. آپ کس طرح شکار کرتے ہیں؟ اور پہلے زمانے میں چلو اکا دکا شکار کر لیا کسی نے، وہ ہو گیا. اب تو باقاعدہ ٹیپ ریکارڈ پہ ان کی کونجوں کی آواز لگا دیتے ہیں.
وہ سمجھتے ہیں کہ نیچے کوئی کونج بلا رہی ہے, وہ اتر آتے ہیں, بس پکڑ لیا یا مار دیا. سر یہ تو پھر بھی گزارے حال ہنٹنگ ہے. یہ جو مچھلی کے لیے بامب یوز کرتے ہیں, پوائزن ڈالتے ہیں, یا پوائزن ڈالتے ہیں, یا جنریٹر شاٹ دیتے ہیں, مائی گاڈ, یار آپ جس طرح ماحول کو تباہ کر رہے ہیں نا, آپ کو ایک مچھلی ہاتھ آئے گی یا دو, باقیوں کو جنرل کو آپ نے مار دیا ہے, وہ کہاں گئی. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ, سر نے خوبصورت مثال دی ہے, میں اسی کو لے کے آخر میں آپ لوگوں سے میسیجز بھی لوں گا. مثال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اندر نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو, ہمدردی پیدا ہو, آپ انگزائٹی فری ہو, ڈاکٹر سے پوچھ لیں, آپ ڈپریشن ختم ہو جائے, آپ کے پینک اٹیکس ختم ہو جائیں, تو آپ گھر میں کوئی بھی جانور پال لیجئے یا پودے لگانا شروع کر دیجئے. آپ کی یہ انگزائٹی, یہ ڈپریشنز, یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. ان کو وقت دیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. آخر میں میرے پاس صرف 4 منٹ ہے, میں سٹارٹ کروں گا مندی صاحب آپ سے. یہ احساس دلانا کہ یار مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ہمارے یہاں پہ پاکستان میں, اپنے مدرسے کے بچوں کو آپ کیسے احساس دلائیں گے, کیا پلان ہے آپ کے ذہن میں کہ ان کا ماحولیات کے حوالے سے, ماحول سے ایک طرح سے پیار پیدا ہو جائے, ان کے دلوں میں اس کی اہمیت آ جائے؟ جی ہم نے شاید یہ دوسرا سال ہے کہ ہماری شجرکاری مہم بچوں کے ساتھ ہوئی ہے, بلکہ جو ڈاکٹر صاحب جس آرگنائزیشن سے ہیں, یہ باقاعدہ مدارس میں آ کے ان کو پودے دے کے پھر ایک موومنٹ ہوتی ہے, اس میں بچے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ باہر جا کے ہم نے اکثر ایک دوسرے کو ٹور کیا ہے, مطلب بابا صاحب جو ہیں یہ مدرسے تک آئے ہیں, ہم پھر گردوارے تک گئے ہیں, اور مندروں کی وزٹس بھی ہوئے ہیں. تو چند چیزیں چل رہی ہیں, کچھ بٹوین دا لائنز چل رہی ہوتی ہیں. بہت سی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے جرت جو ہے وہ بھی خطرناک ثابت ہو جاتی ہے. ہمیں اپنی سوسائٹی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کتنا لے کے جا سکتے ہیں, کتنا نہیں. اور فیتھ کا اس میں بہت بڑا بنیادی کردار. انہوں نے ڈائنامائٹ بات کی, مچھلیوں والی, تنزانیہ میں یہ مسئلہ تھا, وہاں کے علماء نے فتویٰ دیا, تب جا کے وہ مچیروں نے ڈائنامائٹ کا یوز ختم کیا. پھر آپ 2015 استنبول ڈکلیریشن دیکھ لیں, 2013 ملیشین ڈکلیریشن دیکھ لیں, اس میں علماء کے فتوے ہیں. ایون آسٹریلیا تک میں اب وہاں جا کے علماء فتوے دے رہے ہیں, یہ جو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج ہے. تو مذہب یا دین ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس وقت گلوبل وارمنگ کے خلاف لڑائی میں. تھینک یو سر. جی کیا کہیں گے گرپال بھائی؟ بالکل ہونا چاہیے. اگر ہم کسی اور بات پہ فتوے گردواروں سے, مندروں سے, چرچوں سے, مسجدوں سے دے سکتے ہیں, تو یہ وقت کی ضرورت ہے. ہمیں اس لیول پہ بھی جو ہے اپنے گردواروں سے جو ہے لیٹرز جاری کرنے چاہیے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ ان کے امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہمارے ہاں گردواروں کے نیچے مذہبی اسکول آتے ہیں, مدارس آتے ہیں, ہم ان کو بھی نوٹس کریں کہ اس پہ آپ لوگ دھیان دیں, توجہ دیں, اور وقت کی اس کی ضرورت ہے, اور مذہب ان کو کیا سکھاتا ہے. اور نہ صرف جو ہے انسانوں کا ان چیزوں پہ حق ہے, بلکہ جانوروں کا بھی اتنا ہی حق ہے. اور یہ سارے مخلوقات اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں, ہمیں ان کا مطلب فائدے بھی لینے ہیں اور اس کو جو ہے خیال بھی رکھنا ہے, کیونکہ یہ ہمارے پاس امانت ہے. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. زیغم صاحب تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. مدنی صاحب آپ کا بہت شکریہ. گرپال سنگھ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, اس بیٹھک کا مقصد یہ تھا, اور انشاءاللہ اس پہ اور بھی پروگرامز کریں گے, کہ ہم صرف اپنے حوالے سے اگر اپنے آپ کو دیکھیں اور زندگی گزاریں تو یہ کافی نہیں ہے. میں نے اپنے پڑوسی کو بھی دیکھنا ہے, میں نے اپنے ماحول کو بھی دیکھنا ہے, درختوں کو بھی دیکھنا ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیداوار ہے, مخلوق ہے. اور جب تک ہم ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے اپنے ماحول کو خوبصورت نہیں بنائیں گے تو یہ آنے والے 10-20 سال جو ہیں وہ بہت کریٹیکل ہے. اگر آپ ماحول کو ٹھیک نہیں کریں گے, جیسے زیغم صاحب نے کہا کہ یہ کرونا ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھا, یہ 6 مہینے اگر یہ گند رہتا ہمارے آسمان کے اوپر تو آج بہت بہت خطرناک چیزیں ہوتی, جو اللہ کا شکر ہے جو کنٹرول ہوگی تھوڑی سی. لیکن اللہ کرے کہ کوئی بیماری بھی نہ رہے, چاہے کرونا ہے چاہے کوئی بھی ہے. دا سیم گوز فار پولیو. میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ پلیز اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. ہم نے اپنے مستقبل کو روشن کرنا ہے, اپنے بچے ہمارے مستقبل ہیں آپ کا, تو کیوں نہ ان کو سیف کریں. یہاں وہاں کی غلط باتوں میں کبھی مت پڑیے گا.
اگر کوئی چیز غلط ہوگی تو ہماری حکومت کبھی بھی اس کو لاگو نہیں کرے گی آپ کے اوپر، یہ یاد رکھیے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس پاکستان سے بہت مخلصانہ پیار کرتے ہیں، ان میں سے کوئی تو ہوتا جو کہہ دیتا کہ نہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، حکومت آپ کو کہہ رہی ہے، میری اسٹیٹ جب کہتی ہے روزہ رکھو میں روزہ رکھتا ہوں، میری اسٹیٹ جب کہتی ہے عید کرو میں عید کرتا ہوں، اسٹیٹ کی بات مانی۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین آل آف یو جی، بڑا اچھا لگا آپ کا یہاں پہ ڈسکشن۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔